بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما۔ ترجمہ: یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم، نہ آزمائش میں ڈال دیں۔ یہ جو نون پر شد ہے نا، اس کا مطلب ہے ہرگز، اس میں تاکید پیدا کر دی، ہرگز نہ ڈالے تم کو فتنے میں۔ الشیطان، شیطان، یعنی تمہیں شیطان کبھی نہ پھسلائے، اتنے الرٹ رہو، ہرگز کبھی نہیں۔ جیسا کہ اخرجا، اس نے نکال باہر کیا، ابویکم، تمہارے والدین، ابا آدم، اماں حوا کو، آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو اس نے کس سے نکالا تھا؟ جنت سے۔ کہا اس طرح وہ بھی تمہیں بھی جنت سے محروم نہ کر دے، جیسے اس نے تمہارے ابا اجداد کو، اماں ابا کو نکال دیا، من الجنتی، جنت سے، ینزع، اس نے چھین لیا، یعنی وہ چھین لیتا تھا، ان سے، انہما، ان سے، لباسہما، ان کا لباس چھین لیا تھا نا اس نے نافرمانی کرا کر۔ کس لیے؟ لیوریہما، تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو، سوآتہما، ان دونوں کی ایک دوسرے کو شرمگاہ، آپس میں ایک دوسرے کو ان کی شرمگاہیں دکھا سکے، اس لیے وہ ان کا لباس اتراتا تھا، اور آج بھی اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ بے حیائی پھیلائے۔ انہ یراکم، یقیناً وہ شیطان، وہ جو ہے نا نافرمان، ابلیس، دشمن، دراصل یرا، وہ دیکھ رہا ہے، تم سب کو، وہ تم سب پر آنکھ لگائے ہوئے ہے، گھات لگائے ہوئے ہے، ہوا وہ خود بھی، وقبیلو، اور اس کا کنبہ بھی، اس کی پوری فوج شیطان کی، اس کے چیلے، شیطان خود بھی اور اس کے چیلے بھی گھات لگا کے بیٹھے ہیں کہ کہاں سے اور کب حملہ کرنا ہے، تم پر پوری نظریں گڑی ہوئی ہیں ان کی، اور وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں وہاں سے، من حیث، وہاں سے جہاں سے، لا ترون، تم نہیں دیکھ سکتے ہم انہیں، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، کدھر سے آنکھ تم پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں، وہ نہیں نا، تم نہیں نا انہیں دیکھ سکتے، تو تم انہیں اپنے رب کی بات سے دیکھو، تمہارا رب تمہیں آگاہ کر رہا ہے، ورنہ تم تو کبھی نہ جان پاتے کہ کوئی ہمیں دشمنی کے لیے دیکھ رہا ہے۔ اب تمہیں آل ٹائم الرٹ رہنا ہوگا کہ شیطان تمہارے پیچھے ہے اور نظر رکھے ہوئے ہے اور تمہیں گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کر رہا ہے۔ تمہارے رب نے اویئر کر دیا، بتلا دیا، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں، انا جعلنا، یقیناً ہم نے بنایا ہے، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، شیطانوں کو دوست ہم نے بنا دیا، للذین، ان لوگوں کے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، اور یہ پھر شیطان اور یہ بے ایمان انسان دونوں مل جاتے ہیں، مل کر اس دنیا میں فتنے بپا کرتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکتیں نشر کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کرتے ہیں، لوگوں کو ذہن بناتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک پوری جماعت بن جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شیطان جنوں سے بھی ہیں اور انسانوں سے بھی ہیں، تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ یہ دونوں کا گروہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اویئر کر رہے ہیں کہ اس کی چالوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اے ابن آدم، میں تمہیں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ شیطان کبھی تم کو نہ پھسلا پائے،
تاکید کا صیغہ ثقیلہ، نون ثقیلہ کا مطلب بھی بڑا تاکیدی حکم، چنکی مضبوطی والا حکم، تم کبھی اس کی چال میں مت آنا۔ ایسے جیسے میں مطلب کہ بڑی تاکید سے کہوں تو میری بات میں زور ہوگا، یا میں پھر بات وہ بار بار کروں گی۔ یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی اس بات میں بڑا زور ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی باتوں میں کبھی نہ آنا، اس کی چال میں مت آنا، اس کے حملے سے بچنا، اس کے گھات لگائی ہوئی نظروں کو پہلے سے پہچان لینا اور ان سے بچ جانا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار اور ریڈی رکھیں کہ شیطان، پتہ ہے نا ہمیں دو باتیں ہیں، ایک رحمان کا راستہ اور ایک شیطان کا۔ جب ہم رحمان کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی اندر سے ایسا کام آ جائے جو ہمارے مطلب کے خلاف ہے، شرع کے خلاف ہے، تو یقیناً وہ ہمارے دل کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ کام صحیح نہیں ہے، لیکن پھر ہم کر گزرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو فرق بتلایا نا میں نے تمہیں، یہ میں نے تمہارے اندر رکھ دیا، اب اس پر پکے ہو جانا، جو صحیح نہیں اسے کبھی نہ کرنا، اور جو صحیح ہے اس پر ڈٹ جانا۔ ایسا نہ ہو جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا، تمہیں بھی جنت سے محروم کر دے۔ اس کی تو چال ہی ایسی ہے، اس کی سخت چالوں سے بچو، یہ سخت دشمن ہے تمہارا، یہ واضح دشمن ہے، یہ دشمنی کر رہا ہے، دشمنی کے لیے تو اس نے مہلت لی ہے۔ سوچیں ذرا، آپ کی زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد تمہیں گمراہ کرنا ہے، اور تم سے زیادہ وہ ایکٹیو ہے۔ تو اپنے آپ کو ایکٹیو کرو، سست مت کرو، اگنور نہ مارو، غفلت مت برتو، ورنہ وہ شیطان، وہ دشمن جو گھات لگا کے بیٹھا ہے فوراً حملہ کر دے گا، توپیں گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے، حملہ کرے گا، تباہ و برباد کر دے گا سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں اور کوشش بھی کرتے رہیں کہ یا الہ العالمین ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا۔ شیطان نے دونوں سے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ تم پر بھی وہ ایسے ہی راستے کھولتا ہے، کہیں وہ تمہارے بھی لباس نہ اتروا دے۔ شیطان جن راستوں سے شب خون مارتا ہے ان راستوں سے غافل نہ رہو، یعنی جن راستوں سے شیطان تجھے حملہ کرتا ہے، جن باتوں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے ان پر نہ آنا۔ شیطان انسان کو عریانیت یعنی ننگا کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حیوانات کی ایک خصوصیت ہے یہ ننگے ہونا۔ جب انسان میں یہ آ جاتی ہے تو وہ انسان سے حیوان کے درجے میں اتر آتا ہے۔ آج کے مسلمان، آج کی ماں، آج کی بیٹی، آج کی بہن کو اس سٹیج پر لے آیا ہے شیطان، جتنا وہ ننگا خود کو کرتی ہے وہ اتنا خود کو فیشنیبل سمجھتی ہے، ماڈل سمجھتی ہے، وہ ماڈرن کہتی ہے خود کو، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اس دنیا کی سب سے سمجھدار عورت ہوں، حالانکہ سب سے بے وقوف ہے وہ۔ بتلائیں ان کو، ایک ساتھ جماعت بن کے کھڑے ہو جائیں اور جو بھی غلط کرتا ہے اس کو نشانہ بنائیں حکمت کے ساتھ، یہ نہیں کہ گولی ماریں اور اسے مار ہی ڈالیں، یعنی ایسے بات نہیں کرنی کہ وہ دین سے بالکل دور چلا جائے، ایسے بات کرنی ہے کہ اسے احساس ہو کہ یہ غلط ہے، میں غلط ہوں، مجھے صحیح کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے حکمت کا درس دیا ہے مرد کو کہ عورت کو اس انداز سے ٹریٹ کر کہ وہ سیدھی رہے، اگر تو زیادہ سختی کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی لکڑی ٹیڑھی ہڈی کی طرح ہے، سیدھی بالکل کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، حکمت سے کام لو۔ اسی طرح ہمیں دین میں حکمت سے کام لینا چاہیے، اور ہر ایرے گیرے کو جس کو دین کی سمجھ نہیں اس سے بات کریں، ان کے دماغ میں یہ بات اتر جائے کہ واقعہ ہم غلط ہیں۔ یہ لوگ آج اسلام کے نام پر پردہ کرنے والے لوگوں کو ذلیل کیے بیٹھے، کہتے ہیں یہ تو دقیانوسی خیالات کے، ان میں تو کوئی آگاہی نہیں آئی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ آگاہی ہے، یہ علم ہے، یہ بےہودگی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ شیطان اور اس کے قبیلے نے انسان کو گمراہ کرنے کی پورے ہتھکنڈے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں، اس سے بچیں۔ شیطان اپنے دوستوں کو جدھر لے جانا چاہے گا وہ پھر ادھر جاتے ہیں۔ ایک بات تو ہے،
शैतान के दोस्त जो इंसान है ना वो भी बड़ा काम कर रहे हैं। गुनाह करने वाले को साथ देते हैं कि तू गुनाह कर, शराब पीने वाले का साथ देते हैं तू शराब पी, हैं नेकी करने वाले को वो बुरी नज़र से देखते हैं, यानी कि वो अपना पूरा पूरा जो है ना किरदार अदा कर रहे हैं। हम क्यों इतने कमज़ोर हो जाएं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ है? हमें तो उन सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के काम करना चाहिए। हम मैदान में नज़र डालते हैं तो अल्लाह वाले सबसे पीछे नज़र आते हैं, और शैतानी अवाम सारी मैदान उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, और अल्लाह वालों ने मैदान छोड़ दिया तो कोई ना कोई तो पकड़ेगा। अल्लाह वालों को चाहिए मैदान में आए, इन जैसे जिनको अहल ही नहीं है कि मैदान में रहें उन्हें निकाल दें या उनको बदल दें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाती हैं, इस आयत के हवाले से एक हदीस सुनते जाइए। सैयदना इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ज़ाए हाजत की जगह शैतान के हाज़िर होने की जगह हैं। गंदी जगहों पे आता है, गंदे काम जो हैं इसके। इसलिए जब तुम में से कोई शख्स क़ज़ाए हाजत यानी वॉशरूम जाए तो अल्लाह ताला से इन कलिमात के साथ दुआ करे, यानी कि ये दुआ पढ़ कर जाया करें शैतान से बचना है। तो जब हम लोग वॉशरूम जाते हुए दुआएं नहीं ना पढ़ते तो शैतान इंसान को ऊपर हावी होने लगता है, कब्जा करने। जब हम घर में दाखिल होते दुआ नहीं पढ़ते, सलाम नहीं बुलाते घर वालों को, तो वो हमारे साथ आ जाता है। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना नहीं खाते तो वो हमारे साथ खाना खाने लगता है। जब हम सोते हुए दुआ पढ़ के नहीं सोते, बिस्तर को झाड़ के नहीं बिछाते तो वो हमारे साथ सो जाता है, और ऊपर से थपकियाँ सुस्ती की लगाने लग जाता है। जब आप नमाज के लिए उठने लगते हो तो वो सुलाने लग जाते हैं। शैतान से बचना है तो इन सब चीज़ों की हिफाजत करना होगी। इस हदीस में बताया जा रहा है कौन से कलमात पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसी वल खुबाइस, आऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये इस तरह भी दुआ है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। आप सब ने ये दुआ याद करनी है। और माशाल्लाह वॉशरूम में जाते हुए ये दुआ पढ़नी और बाहर निकलते हुए गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अगर आपको ये बड़ी नहीं आती तो गुफ़रानका गुजारा कर जाती हैं। हाँ, आपने बाज़ार जाना हो ना, इसके बाद इंशाअल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता ये वाले काम की जो ज़रूरी दुआएं याद करेंगे। बाज़ार जाना हो ना, बाज़ार जाने की दुआ पढ़ें, आप महंगाई से बच जाएंगे इंशाअल्लाह, सस्ती चीज़ें मिलेंगी इंशाअल्लाह। चलें अगली आयत का तर्जुमा करते हैं। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और जब वो कोई बेहयाई करते हैं तो कहते हैं, जब वो कोई भी बेहयाई करते हैं तो क्या कहते हैं, लिल्लज़ीना ला युमिनून की बात हो रही है, जो ईमान नहीं लाते। वो फिर जो बंदा बुरे काम करता है ना उसको बड़ी चालें और बड़ी दलीलें बना लेता है खुद से। एक दलील उनकी यहाँ भी है ऐसी, वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, जब वो बेहयाई करते हैं। तो बेहयाई तो बेहयाई है ना, कोई हया वाला इंसान देख के बोल सकता है कि तुमने ये सही नहीं किया, क्यों ऐसे कर रहे हो। क़ालू, तो फिर वो कहते हैं, वजदना, पाया हमने, अलैहा, इन्हीं कामों को करते हुए, यानी इन्हीं कामों पर, आबाअना, अपने आबा अजदाद को, वल्लाहु, और अल्लाह ताला ने, अमरना, हमें हुक्म दिया है, बिहा, ऐसा करने का। अल्लाह ताला भला बेहयाई करने का हुक्म देता है। ये शैतान ही इतने डिसिप्लिन से काम को तरतीब देता है ना, बुराई को बंदे की मत मार देता है। बंदा कहने लग जाता है कि ये अल्लाह ने हमें कहा है, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। कहता है कि वल्लाहु, और अल्लाह ताला ने, अमरना बिहा, इसका हमें हुक्म दिया है, इसलिए हमारे आबा अजदाद भी ये करते रहे और हम भी करते हैं। ये मज़हब है, ये दीन इस्लाम है। माज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नेकी के नाम पर गुनाह, जन्नत के नाम पर जहन्नम, अस्तगफिरुल्लाह। कुल, अल्लाह कहते हैं मेरे नबी फरमाइए, इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं, ला यअमुरु बिल फहशा, कभी बेहयाई का हुक्म नहीं देते,
اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر ایسی ایسی باتیں، لا تعلمون، جن کو تم گہرائی سے جانتے ہی نہیں، حقیقت تمہیں آگاہی نہیں ہے کہ اندر اصل بات کیا ہے، تو تم سنی سنائی باتیں آگے یوں کرتے ہو کہ اللہ پر بات کرنا تو اس کے لیے تحقیق کرنی چاہیے۔ جو اللہ پر جھوٹی بات کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ نے فرمایا ومن اظلم، اس شخص سے زیادہ تو ظالم کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اور یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ نا آیت تب نازل ہوئی تھی، پیچھے نا ہماری یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اسی بارے میں چل رہی ہیں، شیطان کپڑے اترواتا ہے، بے حیائی سے اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ بے حیائی جب انسان میں، حدیث میں آتا ہے جب تم میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کرو، پھر تمہاری اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ حیا نہ رہے تو، حیا ہے تو نیکیوں کی طرف دروازہ کھلا رہتا ہے، اس لیے وہ بے حیائی سب سے پہلے دروازہ کھولتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا شیطان نے، یہ شان نزول میں آپ کو بتلاتی ہوں اس کا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو ان کا یہ ذہن بنا دیا ہوا تھا شیطان نے کہ تم جب اللہ کے گھر میں آ کے طواف کرتے ہو نیکی کے نام پر، ہمیشہ یہ نیکی کے نام پر لوٹتا ہے کہ یہ نیکی ہے، ہوتا وہ گناہ ہے۔ کہتا ہے کہ جن کپڑوں میں تم لڑائیاں کرتے ہو، جن کپڑوں میں تم جھگڑے کرتے ہو، جن کپڑوں میں تم زنا کرتے ہو، انہی کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف کرو گے، ان کپڑوں میں تو نہیں کر سکتے، وہ تو کپڑے ہی نہیں اس قابل۔ یا تو پھر ایسا ہے کہ تم قریش مکہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے مامور تھے، خصوصاً صرف ان کا ہی نام لیتے تھے، کہتے یا تو ان کا لباس لے کر پہنو اور وہ طواف کر کے آؤ، نہیں تو پھر ننگے ہی کر لو، اور نہ پھر وہ ایسا کرتے کپڑے مانگ لیتے طواف کر کے دے آتے، لیکن ان کے کپڑے کس کس کو پورے آتے، کتنے لوگوں کو پورے آتے، لوگوں کو بچ تو جانے تھے، پھر وہ لوگ کچھ ننگے کرنے لگ گئے طواف۔ اب ان کے دماغ میں اللہ کہتے انسان، تمہارے اندر اتنی کوئی انسانیت ہے، تم یہی سوچ لیتے کم از کم کہ کپڑے کیسے ناپاک ہو گئے، چلے یہ تمہاری عقل میں نہیں آئی بات تو نئے سلائی کر لو، ننگے کیوں چل پڑے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ دن کو مرد ننگے طواف کرتے اور رات کو عورتیں ننگی طواف کرتی تھی، اتنی بے حیائی کا عالم۔ اور کوئی پوچھتا نا کہ یہ کتنی بری بات ہے تم ننگے ہو کر اللہ کے گھر کا طواف، اللہ کے گھر کا طواف تقوی کے لیے کیا جاتا تو تم بے حیائی سے کر رہے ہو، تو اس سے تو تقوی خراب ہو رہا ہے۔